بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو السلام علیکم۔ میں آج ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور وہ ہے پٹھانوں کے بارے میں کہ وہ کتنے غیور ہوتے ہیں۔ آپ اور میں اس کو بیوقوفی سمجھتے ہیں، مگر وہ جو ہے اپنے اس عمل کو غیرت سمجھتے ہیں، اور بے شک غیرت والی بات ہے۔ میں جہاں کام کرتا تھا بیس میں، وہ ہماری گراؤنڈ جو تھی، وہ وہاں جو جگہ کی تھی جہاں ہم کام کرتے تھے، وہ انڈر گراؤنڈ تھا، بہت نیچے سینٹرل ایئر کنڈیشن تھا۔ صبح ہم اس میں گھستے تھے اور چھٹی کے بعد وہاں سے نکلتے تھے، مگر مسجد جو تھی وہ باہر تھی، تو وضو وغیرہ ہم اندر کرتے، سب کچھ اندر تھا، مگر مسجد کی جگہ اندر نہیں تھی کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے، تو مسجد باہر بنی ہوئی تھی۔ جب ہم باہر گئے مسجد کے لیے، دیکھا تو نماز میں کچھ لیبر لوگ بھی کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہم اپنے آپ سب جانتے تھے اپنے لوگوں کو، مگر کچھ نئے لوگ بھی اس میں شامل تھے، اور ان کے لباس سے پتہ چلتا تھا یہ کہ یہاں لیبر ہے، کیونکہ وہاں ایک بلڈنگ بن رہا تھا چھوٹا سا۔ جب ہم نے نماز پڑھی تو اس میں ایک لیبر دیکھا کہ وہ 50-60 کے لگ بھگ کا تھا، پتلا سکڑا تھا، سفید اس کی داڑھی تھی، تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ اور گرمی جو تھی، جون جولائی کا مہینہ تھا، بہت انتہا درجے کی 50 سے اوپر کی گرمی تھی۔ آپ کو کیا بتاؤں کہ وہاں گرمی کیا ہے۔ تو جب ہم نے نماز پڑھا، اس سے ہاتھ وغیرہ سب سے ملایا، حال احوال پوچھا، کہاں کے ہو، کیسے ہو، ٹھیک ہو، یہ ہم نے یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ تو پھر جب وہ تھوڑا کام کے لیے چلے گئے، تو ایک اس کا جو اوپر ہیڈ تھا، جس کو فورمین کہتے تھے، وہ کوئی انڈین تھا، تو میں نے کہا چلو میں اس سے تھوڑا بات کرتا ہوں۔ تو اس کا دوسرا ساتھی تھا، انہوں نے کہا کیا پوچھنا ہے، وہ پٹھان تھا۔ میں نے کہا یار یہ آدمی جو ہے یہ تو بہت ایجڈ ہے، کمزور بھی ہے، اور اس گرمی میں یہاں لگا ہے، تو آپ کی کمپنی میں کوئی ایسا کام نہیں جس کو دیا جائے تاکہ اس سائے پہ بیٹھے؟ اس نے کہا کہ آپ کو کیا بتائیں، یہ 2-3 دن پہلے اس سائٹ پہ وہ انگریز جو ہے دفتر میں جو بیٹا ہے انجینئر، وہ ادھر آیا۔ جب وہ کام وہ دیکھ رہا تھا تو سب لگے تھے، بیلچے تھے سب کے پاس، بہت مشکل کام ہوتا ہے بلڈنگ کا، سڑکوں کا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تارکول والا کام ہوتا ہے، بہت گرمی ہوتی ہے، گرم گرم تارکول ہوتا ہے۔ بہرحال جب اس نے اس کو دیکھا تو انگریز کو بھی یہ لگا کہ یار یہ تو ظلم ہم کر رہے ہیں، آیا تو ہے مزدوری کر رہا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ ایسا کرو کہ کل جو تم ہے آفس آؤ۔ تو اس کو یہ لگا، اس بابے کو، کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، یا کوئی کام ہوگا، کوئی نوٹس ہوگا، کوئی چکر ہوگا۔ بہرحال اس کو اس نے بتایا نہیں کہ تم آفس آ جاؤ۔ تو ان کا یہ تو سائٹ ہے، آفس تو ابوظہبی میں تھا، ان کو پتہ تھا۔ جب یہ کمپنی کے آفس میں دوسرے دن گیا تو انگریز نے کہا کہ بابا، اس کو ٹرانسلیٹر کی ذریعے بتایا کہ بابا جب تم بوڑھے آدمی ہو، وہاں گرمی بہت سخت ہے، تمہیں لو لگ جائے گا، مر جاؤ گے، تو اس لیے بجائے ادھر کام کرنے کے تم ہمارے آفس میں یہ پانی چائے وغیرہ بنا کے ہمیں دیا کرو۔ یہ بات انگریز نے کرنی تھی، اور پٹھان غصہ ہو گیا، دماغ اس کا پھر گیا۔ انہوں نے کہا ہم کسی کے خدمت کے لیے نہیں آئے، ہم کام کریں گے، کام کے لیے آئیں گے، اور سب سے زیادہ کام کروں گا، وہ گرمی میں بھی کروں گا۔ جب وہ جوان لڑکے کر سکتے تو مجھ میں کیا ہے؟ میں تو ساری زندگی وہاں مزدوری کرتا رہا، وہ زمینداری کرتا، اس کو اتنے باتیں بتا دی کہ وہ حیران ہو گیا۔ وہ انگریز بھی شرما گیا، کیا مصیبت میں پڑوں، میں اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں اور یہ آگے سے مجھ سے لڑتا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو تمہاری مرضی ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہتے ادھری۔ کہتے چلا چھٹی کرو، کل دوسرے دن ادھری جایا کرو۔ تو کہتے یہ ادھری آتا ہے
یہ جو ہے ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے کہہ سکتے. ہم اس کو کہتے بیٹو بیٹھتا بھی نہیں, ہم سے زیادہ کام کرتا ہے, جان فشانی سے کرتا ہے. بھائی یہ ہماری عادت ہے. اس عادت بہترین ہے, غیرت والی بات ہے, مگر اگر ہم اس کو اچھی طرف لے چلیں تو ہمارے یہ بزرگ جو ہیں جو وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے غریب پیسے بیچتے, ہم اس کو ضائع یہاں نہیں کریں گے, اس کو صحیح استعمال کریں. پٹھان وہ قوم ہے, پہلی بھی میں نے بتایا ولاگ میں, یہ جان شیر خان بناتا ہے, یہ جہانگیر خان بناتا ہے کہ ساری دنیا میں اسکواش میں ان کا کوئی مقابلے کا نہیں. 11-12 دفعہ جو ہے اس نے ہمیشہ سے وہ کپ جیتے, ورلڈ کپ جو حساب سے اس کا ہوتا ہے اسکواش میں دونوں نے, اور ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا دنیا میں. ان کا ورلڈ ریکارڈ ہے. عمران خان پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا خان ہے. آپ دنیا میں جدھر بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ماشاءاللہ خان ہی ملے گا. اور یہی چنگیز خان اور یہی ہلاکو خان اگرچہ اچھے لوگ نہیں تھے مگر ان نے بھی دنیا کو فتح کیا. خان ان کے ساتھ بھی لگا تھا. اور پھر ان کے اولاد میں سے محمد فاتح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشنگوئی کی تھی کہ ایک ایسا آدمی آئے گا, یہ ان کے اولاد میں سے مسلمان ہو گیا تھا. اور پھر اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس کا نام آج کل استنبول ہے. بس بھائی اللہ نے اس قوم کو ٹیلنٹ دی ہے, بس ہمیں جو ہے اپنے ٹیلنٹ کو ضائع نہیں کرنا, اس کو صحیح سمت میں ڈالنا ہے. انشاءاللہ ہم اللہ کو بھی راضی کرنے والے ہیں اور ہم جو ہے دنیا کے لوگوں کو بھی راضی کرنے ہیں. منافقت نہیں کرتے, چوری نہیں کرتے. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ درمیان میں آ گیا کہ ایک دفعہ حاجی عبدالوہاب صاحب جو تبلیغ کے مرکز کے ادھر تھے, امیر تھے, اس نے ایک دفعہ فرمایا اللہ اس کو جنت دے کہ اے پنجابیوں سنو, پٹھانوں نے تمہارے جنت پہ قبضہ کر لیا, اٹھو ورنہ پھر تم سب پٹھان جنت میں ہوں گے اور تم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکو گے. یہ اس نے وہاں کہا تھا. بالکل سچ ہے. آپ کسی مرکز میں جائیں آپ کو پٹھان ہی پٹھان ملیں گے, مگر اللہ نے اس قوم کو چن لیا ہے. اللہ نے اس قوم کو چن لیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان ہے اور اس کا نام پٹھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. وما علینا الا البلاغ.